بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے حسن نظر نے غنچہ و گل کو نکھارا ہے، تصور ہی تیرا ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے۔ ثبوت بحر میں تو اور دریا کی روانی میں، چمن کے غنچہ و گل سے بھی تو ہی آشکارا ہے۔ تیرے در پر جو پیشانی جھکی اس نے فلاح پائی، جو بھٹکا تیرے رستے سے اسے ہر سو خسارا ہے۔ آج 16 اگست 2021 بروز سوموار ماہ آزادی کی ایک خوبصورت اور روشن صبح ہے۔ میں شاہ میر احمد، جماعت ہفتم عسکریہ اسکول اینڈ کالجز بوائز ونگ صدر کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اسمبلی کا باقاعدہ آغاز محترم جناب سر دانش آج کی نماز کے سبق سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ رب اجعلنی، یا رب مجھے بنا دیجئے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے نماز قائم کرنے والے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے۔ وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کو بخش دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں کو بھی بخش دے۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا حسنہ، دنیا کی زندگی میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی زندگی میں بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا آپ کے عذاب سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اب میں ترجمہ قرآن پاک کے لیے سر محمد ادریس سے درخواست گزار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، باؤ اور اس جب قل تم کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ہرگز آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، آپ کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، لکا آپ کی، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ ہم دیکھیں اللہ کو جہرتاً کھلی آنکھوں سے، کھلم کھلا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تمہیں صاعقہ، کڑک نے، بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ،
اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عنایت فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام جب وہ کتاب کوہ طور سے کتاب لے کے واپس قوم کے پاس آئے تو ایک تو وہ بات پیش آئی کہ انہوں نے پیچھے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اور اس کا معاملہ ختم ہوا، یعنی وہ سزا توبہ کی شرط جو متعین ہوئی کہ جنہوں نے جرم کیا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، اور وہ قتل کیے گئے، تو توبہ قبول ہوگی قوم کی۔ اب اس کے بعد کتاب سامنے آ گئی ہے، اور کتاب میں تو احکامات ہیں یقیناً، اور وہ احکامات تو انسان کے لیے سوائے اس انسان کے جو اللہ پر اور اس کے نبی پر مکمل یقین رکھتا ہو اور آخرت کا اسے خوف ہو، احکامات تو ورنہ بڑی مشکل میں انسان کو ڈال دیتے ہیں، انسان تیار نہیں ہوتا عمل کرنے کے لیے، ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ موسیٰ ہمیں کیا پتہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہم نے تو آواز نہیں سنی کوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کو، بلکہ اصل میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ 72 آدمیوں کو، 12 ان کے قبیلے تھے، ہر ایک میں سے 6 آدمیوں کو انہوں نے چنا کہ چلو میں تمہیں کوہ طور پر لے چلتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تمہیں بھی سنے اور تمہیں پتہ چل جائے، یقین آ جائے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے حضرت یوشع اور حضرت غالب نے کہا کہ جی ہمیں تو آپ پہ یقین ہے، ہم جو آپ فرماتے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ یہ وہی 2 حضرات ہیں جنہیں بعد میں اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو ان 2 کو تو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اور 70 آدمیوں کو لے کے کوہ طور پر تشریف لے گئے اور درخواست کی اللہ تعالیٰ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول فرمایا اور اللہ کا کلام انہیں سنائی دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور حرکت کی جس کا یہاں ذکر ہے کہ موسیٰ ہم کیسے مان لیں، تو آپ کی بات نہیں مانتے، یہ کہ آواز واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہم تو نہیں مانتے، تو لہٰذا ہم تو اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک ان کھلی آنکھوں کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہ کر لیں، اور یہ معاملہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، اللہ نے یہ رکھا ہی نہیں نظام۔ آخرت میں اس دنیا کے بعد جب اللہ کے ہاں حاضری ہوگی تو وہاں تو انسان اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے۔ اسی لیے ایک روایت جو جامع صغیر میں نقل کی گئی ہے، اس میں حدیث میں یہی آتا ہے کہ انکم لن تروا ربکم عز وجل حتی تموتوا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم مر جاؤ۔ موت کے بعد قیامت میں جب اٹھے گا، جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کا دیدار کرنے والے ہوں گے۔ تو وہاں تو دیدار ہوگا، جیسے معراج میں جناب نبی کریم علیہ السلام کو دیدار ہوا، تو وہ اس دنیا میں نہیں تھا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آنکھ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اللہ نے یہ نظام نہیں رکھا، اس آنکھ میں یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی اللہ نے۔ تو اب ان کا یہ سوال تو بہت بڑی بد تہذیبی تھی اور ڈھٹائی تھی، اور یقیناً اس پہ پھر پکڑ آنی تھی۔ تو اب جب انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کہ یہ جہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا سامنے دیکھیں، بس اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتے ہیں فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا تمہیں صاعقہ نے۔ صاعقہ کہتے ہیں کسی زوردار دھماکے کی آواز جو ہوتی ہے فضا میں، وہ
اسے سائقہ کہتے ہیں اصل میں، اور قرآن میں یہ 3 مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ موت کے معنی میں بھی آیا ہے، قرآن نے کہا ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو یعنی جو لوگ بھی آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب کے سب مر جائیں گے۔ اور اسی طرح عذاب کے معنی میں بھی قرآن میں آیا انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، کہ تمہیں میں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جس طرح کا عذاب قوم عاد اور قوم ثمود پر آیا تھا۔ اور اسی طرح صاعقہ کڑک کے معنی میں بھی بجلی، جس میں بجلی جب چمکتی ہے تو اس میں کبھی کبھی زوردار آواز بھی ہوتی ہے، تو وہ بجلیاں جس میں آواز بھی ہو، کڑک بھی ہو، اس کے معنی میں بھی قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، یہاں بھی اصل میں اسی معنی میں آیا ہے۔ قرآن نے کہا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ تو لیکن ان تینوں معنی پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس میں اصل معنی پیچھے جو ہے وہ وہی ہے کہ تیز زوردار دھماکے جیسی آواز ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اس بجلی کی کڑک زوردار آواز کا عذاب تم پہ آیا، اور تم تنظرون، تم دیکھتے رہ گئے، کیا کر سکتے تھے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے یہ کام ہو گیا اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ یہی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ پریشانی کا باعث تھا کہ وہ قوم سے آدمی چن کے لے کے آئے تھے، اور اب اگر یہ آدمی مر گئے ہیں تو واپس جائیں گے موسیٰ علیہ السلام، تو قوم تو کہے گی کہ آپ ہمارے آدمی لے گئے اور مروا کے واپس آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم بعثنا، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، اٹھا دیا تمہیں۔ اللہ نے پھر مہربانی کی، وہ مرنے کے بعد بھی انہیں اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ موت نہیں تھی، لیکن مفسرین کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ موت تھی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جیسے اگلے پارے میں عزیر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے ایسی کیفیت دے دی، اور جب اٹھایا تو پھر ان سے پوچھا کہ آپ کتنا عرصہ یہاں رہے، کم لبثت، تو انہوں نے کہا لبثت یومن او بعض یوم، میں ایک آدھ دن یہاں رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا نہیں، لبثت بل لبثت مئۃ عام، 100 سال آپ ادھر پڑے رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آپ کا جو گدھا ہے وہ گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی چورا چور ہو چکی ہیں۔ اور دوسرا معجزہ وہاں یہ ظاہر ہوا کہ وہ جو کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے اللہ نے اس کو نہیں خراب ہونے دیا، لم یتصن۔ اور پھر وہاں انشاءاللہ پہنچیں گے تو پوری تفصیل سامنے آ جائے گی۔ اور ان کے سامنے نہ صرف یہ کہ ان کو زندگی دی، بلکہ اس گدھے کو زندہ کر کے دکھایا بھی کہ یہ دیکھیں اس طرح ہوگا یہ سارا معاملہ، انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں زندہ کرے گا۔ تو جو انسان کو قیامت میں زندہ کرے گا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دنیا میں کسی کو زندہ کر دے دوبارہ۔ تو اللہ نے کہا ثم بعثنا، لیکن عام طور پہ ایسا اللہ تعالیٰ کرتے نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی عام یہ چیز ہے، یہ بہت ہی خاص ایک واقعہ، یعنی معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا گویا ظاہر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا، ثم بعثناکم، پھر ہم نے اٹھایا تمہیں من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، یعنی اتنی مہربانی کر دی ہم نے، جب ختم ہی کر دیتے بس، اب تم ختم ہو گئے تھے دوبارہ نہ بھیجتے ہم تمہیں، لیکن ہم نے مہربانی کی تمہیں دوبارہ زندگی دے دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ دیکھیں یہ بار بار یہ بات آیات کے آخر پہ آ رہی ہے کہ کس لیے یہ چیزیں یاد کرائی جا رہی ہیں، نعمتیں کس لیے دی جا رہی ہیں، تاکہ انسان شکر گزار بندہ بنے۔ یہی اصل میں کرنے کا کام ہے کہ انسان اللہ کے احسانات اور ان کی مہربانیوں پہ غور کرتا رہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور شکر کی اصل کیفیت جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ خالی منہ سے کہتا رہے، شکر کی اصل کیفیت یہ ہے کہ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں انہیں اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ انشاءاللہ اس پہ کبھی تفصیلی بات کریں گے۔ ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں، مثلا اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، تو اس کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگائے، اللہ کی فرما برداری میں اور اس کے احکامات کو بجا لانے میں خرچ کرے، یہی اصل میں شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی
اور صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آج کے پیغام کے لیے میں جماعت ہفتم سے محمد عبد الرحمان کو دعوت دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شامیر۔ یہ سن 1947 ہے۔ بوڑھا کرم بخش اپنی جوان سالہ بیٹی زینب لاٹھی ٹیکی بیوی رابعہ اور 2 نوخیز جگر گوشوں کے ہمراہ امبالہ سے لاہور کی جانب رواں دواں ہے۔ پاؤں فگار، لباس تار تار اور روح زار زار۔ بوڑھے کی داڑھی اور جوانوں کے سر خاک سے لد گئے۔ حاصل زیفت لٹ چکا مگر امید کی روشن مشعلیں، خوبصورت صبحیں اور حسین شامیں قافلے کا زاد راہ ٹھہریں۔ لاہور چند کوس کی مسافت پہ ہے، دل تابندہ آرزوؤں کا روشن شبستان بنتے جا رہے ہیں۔ ناگہاں کارواں کے راہیوں پہ قیامت صغریٰ بیت گئی۔ خوخار سکھوں کے جتھے بوڑھے کی جوان امنگوں کے راستے میں حائل ہو گئے۔ اس کے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے لہو رنگ ہو گئے اور چیختی چلاتی کرلاتی زینب کی دردناک صدائیں دور تک سنائی دیتی رہیں۔ زخموں سے چور رابعہ دم توڑ گئی اور صدیوں کی دھول چھانتا کرم بخش جب بتھرائی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے لاہور پہنچا تو اس کی زبان پر بس ایک ہی جملہ رواں تھا: آزادی آگ اور خون سے نکل کر ملتی ہے، آزادی آگ اور خون سے نکل کر ملتی ہے۔ تاریخ انسانی کا ورق پڑھ ڈالیے، روح انسانی کی اڑتی دھچیوں کا مشاہدہ کیجیے، لہو لہو بدن کی خاک سے قسم لے لیجیے، پتھرائی ہوئی آنکھوں کے خشک جزیروں کا بغور مطالعہ کیجیے، آنسوؤں کے ابلتے ہر چشمے، ریزہ ریزہ دل کے ہر ٹکڑے، آزادیوں اور غلامیوں کے درمیان حد فاصل قائم کرتی ہر خونی لکیر کی قسم۔ آپ کو ایک ہی جواب ملے گا: آزادی آگ اور خون سے نکل کر ملتی ہے، آزادی آگ اور خون سے نکل کر ملتی ہے۔ محترم سامعین، انسان اور انسانی فلسفہ بھی عجیب ہے۔ انسان ہی انسانی شکارگاہیں تیار کرتا ہے اور انسان ہی انسانی آزادیوں کا علم بردار ٹھہرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ آزادی اور غلامی 2 جدا جدا راہیں اور الگ الگ راستے کی حامل رہی ہیں، جن میں ایک کو حق اور دوسری کو باطل کہہ ڈالنے میں کوئی باک نہیں۔ آزادی ایک فکر، ایک فلسفے، ایک نظریے اور ایک مثبت زاویہ نگاہ کا دوسرا نام ہے۔ آزادی روح کی ہو یا بدن کی، تکمیل و وجود انسانی کے لیے محرک ثانیہ کا درجہ رکھتی ہے۔ کوئی کیا خوب کہہ گیا: تم صلیبوں پر چڑھے، زندانوں میں گڑے، پھر بھی بڑھے، وادی مرگ بھی منزلگاہ امید بنی، ہاتھ کٹتے رہے پر مشعلیں تابندہ رہیں، جو رسم تم سے چلی تھی باعث تقلید بنی، شب کے صفاق قاتلوں کو خبر ہو نہ ہو، جو کرن قتل ہوئی تھی شعلہ خورشید بنی۔ شکریہ۔ شکریہ عبد الرحمان۔ محترم سامعین، کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پر انسان کو فکر اور جگر کا درس دیا ہے، باطن میں جھکنے کی ترغیب دی تاکہ ہمارا ظاہر مظاہر جلال اور ہمارا باطن آئینہ جمال بن جائے۔ لہٰذا ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی سنوارنا چاہیے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ مجھے شامیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔